بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی ورواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. شب عاشور ہے، عشرے کی آخری مجلس ہے. کل شام غریبہ میں صرف مصائب ہوں گے. میں اپنے موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. دعا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کرتا رہا. آج میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں جو آپ کے مقامی جعفر طیار یا ملیر سے نہیں ہیں بلکہ دور و اکناف کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں. کہ مختلف جگہوں پہ پڑھتا ہوں تو چہرے یاد رہ جاتے ہیں کون سا چہرہ کون سے امام بارگاہ کا ہے. اور دعا کے عنوان سے میں نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کروں. مختلف دعائیں ہیں جن کے پڑھنے کے بے انتہا اثرات ہیں. اور دعا ہمیشہ صلوات سے شروع کریں، صلوات پہ ختم کریں. جو کچھ مانگیں گے قبول ہوگا. اور اللہ نے ہمیں 14 وسیلے دیے ہیں. دنیا کے پاس ایک ایسا امام نہیں، ہمارے 12 ہیں. تو نظام ہے جو چلتا ہے اہل بیت علیہ السلام پہ. بلکہ اب تو دعا کی جو یہ لہریں ہیں نا، ویوز کہا جاتا ہے، یہ ان دعا کی لہروں کا بھی امتحان ہونا چاہیے کہ کیسے یہاں سے دعا ہوتی ہے اور عرش اعظم تک پہنچ جاتی ہے. جناب امیر سے کسی نے سوال کیا تھا، شاید اس بات سے جملہ پہنچ جائے. یقین مانیے آج شام اتنی حالت خراب تھی. 4 مجالس تھیں، 3 پڑھ کے آیا ہوں، 1 مجلس نہیں پڑھ کے آیا بلکہ 2 پڑھ کے آیا ہوں، تیسری ہی ہے. تو پیش کر رہا ہوں. جناب امیر سے کسی نے کہا یا علی زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مظلوم کی آہ کا. بس ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے زمین سے عرش تک. عزیزان گرامی، یہ کتنی تیز کتنی رفتار سے دعا کی ویوز، یہ جو لہریں ہیں، سفر کرتی ہیں. مختلف لوگ کہتے ہیں وقت ایسا ہے، وقت ویسا ہے. تو کچھ علماء نے تعریف یوں کی ہے کہ وقت 2 ہی ہیں. ایک وہ جو تشکیل دعا کے اضطرار میں گزر رہا ہو، تشکیل دعا یعنی دعا بنانے کے. ایک وہ جو تشکیل دعا کے اضطرار میں گزر رہا ہو، دوسرا وہ جو تکمیل دعا کے انتظار میں گزر رہا ہو. بات پہنچ رہی؟ تو دنیا دعائیں مانگتی ہے لیکن ان کے پاس وسیلہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے پاس 14 وسیلے ہیں. میں سارے مجمع کی توجہ کے لیے مختلف انداز سے میں نے پہلے پیش کیا، یہ جملہ اس انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں. جب وسیلہ دیں تو ہمارے پاس آج میں جانتا ہوں میرے شیعہ سنی سارے بھائی آئے ہیں. راستے میں دیکھ رہا تھا بہت سے اہل سنت علاقوں سے ہم گزرے ہیں کہ لوگوں نے، اہل سنت میرے بھائیوں نے سبیلیں لگائی ہوئی تھی، اہتمام کر رہے تھے، جلوس برپا کر رہے تھے. اپنے انداز سے ہر انسان کا حق ہے کہ وہ امام حسین سے عقیدت کا اظہار کرے. حسین کسی ایک کے نہیں، حسین سب کے ہیں. امام حسین سب کے ہیں، تو سب کا حق ہے کہ حسین سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کریں. تو اب یہ 14 جو ہمارے پاس وسیلے اللہ نے دیے ہیں، تو آپ اس انداز سے مانگیں گے، پروردگارا تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ. تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ. تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ. تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ.
تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ. تو معبود و مسجود ہے، تجھے عابد و سجاد کا واسطہ. چلیے گا. تو علیم و خبیر ہے، تجھے باقر العلوم کا واسطہ. تو اصدق القائلین ہے، تجھے جعفر الصادق کا واسطہ. غیظ و غضب پہ تجھے پورا قابو ہے، تجھے موسیٰ کاظم کا واسطہ. مرضات کا مرکز تیری ذات ہے، تجھے علی ابن موسیٰ رضا کا واسطہ. بھائی آپ نے 5 سنے ہوں گے، 14 میری محنت ہے. تقویٰ تو عطا کرتا ہے، تجھے محمد تقی کا واسطہ. نقاوتیں اور پاکیزگیاں تیرے لیے ہیں، تجھے علی نقی کا واسطہ. ہیبت تیری ہے، تجھے حسن عسکری کا واسطہ. تو غیب مطلق ہے، تجھے مہدی منتظر کا واسطہ. صلی اللہ علیہ. توجہ ہے میرے ساتھ. تو ہم یہ 14 کا واسطہ دیکھ کے مانگیں. عزیزان گرامی، جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا نا، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، تو جناب جبرائیل آئے اور کہا یوسف کیا بات ہے؟ کہا اللہ نے ایسے بھائی دیے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں اپنے انداز سے پیش کروں. جناب یوسف بھی قیامت میں کہیں گے پروردگارہ 11 بھائی نہ دیتا تو ایک عباس ہی دے دیتا. چلتے رہیے گا. ماشاءاللہ. بھائی اس نوجوان کو سلام ہے. مجھے کئی مرتبہ شک ہوتا ہے یہ انسان ہے جن ہے. ہر جگہ مجھ سے پہلے پہنچ جاتا ہے. ساری میری مجالس کے اندر ہر جگہ پہ جس طرح سے کودتا ہوا آگے آگے نعرے لگاتا ہے. یقین ہو جاتا ہے حسینی حسینی ہوتا. تو چلیے گا میرے ساتھ. تو جانے گرامی، جناب یوسف کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا نا، تو کنویں کا دہانہ چھوٹا تھا، نیچے سے کنواں بہت بڑا تھا. تو جناب جبرائیل کا کیا بات ہے یوسف کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کہا یہاں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، ایسے بھائی ہیں کہ سگے بھائی ہوتے ہوئے ایک ہی باپ ہے اور مجھے کنویں میں ڈال کے چلے گئے. تو کہا ہاتھوں کو اٹھاؤ دعا کے لیے، اللہ نے بھیجا مجھے آپ کے لیے. انہوں نے ہاتھ اٹھائے. کہا کہ اے یوسف ذرا انگلیوں کو گنو. کہا 5 ہیں. کہا پوروں کو گنو. کہا 14 نہیں ہے. کہا ہاتھوں میں انگوٹھے پہ 2 پورے ہوتی ہیں، باقی میں 3 تو اگر ویسے 4 انگلیوں کے گنے تو 12، انگوٹھا ملائیں تو 14. تو دعائیں 12 14 کے وسیلے سے قبول ہوتی ہیں. تو بھائی چلتے رہیے گا. اب یہ 12 اور 14 کا واسطہ دیتے رہے گا. یوسف یہاں دعا مانگے. تو ایک مرتبہ جناب یوسف نے بھی دعا مانگی. مجمع البیان میں ہے کہ جناب یوسف نے 14 کا واسطہ دیا. کہا کہ یوسف اسی کنویں سے، بھائی کنویں سے کوئی بھی آدمی ہونا فاتحہ پڑھ لے گا. کنویں میں ہوں کون نکالے گا؟ کہا 14 کا واسطہ دو. جب تک 14 کا واسطہ نہیں دیا تھا تو رو رہے تھے. جیسے ہی 14 کا واسطہ دیا تو ایک مرتبہ ڈول اندر آیا. جناب یوسف نے کہا بھائی مجھے نکالو، میں یہاں ہوں. تو کنویں میں بھی ہونا 14 کے واسطے سے نکل جاتا ہے. غاروں کی تو بات ہی نہ کریں. بس بھی میرے سارے چاہیں تو بے شک اوپر آ جائے. خدا سلامت رکھے ان ماؤں کو جنہوں نے ایسے بچوں کی تربیت کی ہے. چلتے رہیں گے نا میرے ساتھ. تو بھائی آج میں دیکھ رہا ہوں بہت بہت دور سے کہاں سے لوگ آ رہے ہیں جو میری مختلف مجالس میں ہوتے ہیں. شب عاشور ہے، اگر چلیں گے تو میں چلتا رہوں گا. جہاں آپ اشارہ کریں گے وہیں مجلس روک دوں گا. تو چلیں گے آپ. تو عزیزان گرامی، یہ دعا کے مختلف مراحل ہیں کہ جتنے بھی دعا کے مراحل ہیں طے ہوتے ہیں تو 5 12 14 سے ماؤں نے بچپنے سے ہمیں سکھایا. 1 5 12 14 72. مجھے نہیں معلوم، ہماری گنتی ہی ایسے چلتی ہے. اوروں کا مجھے پتہ نہیں، ہمیں ایسی ہی گنتی آتی ہے. ہمارا بچہ بچپنے سے کہتا ہے 1 5، بیچ کے 2 3 نہیں گنتا.
ماشاء اللہ. توجہ ہے نا عزیزان کرام؟ تو آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جو صحیح کو مانتا ہے نا وہ ان کا واسطہ دے دعا قبول ہو جاتی ہے. واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں. مسیلمہ کذاب کا نام سنا ہوگا. پیغمبر اسلام کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. ختم نبوت ہو چکی رسول خدا کے بعد. تو اب خلفاء کا دور تھا. ایک آدمی مسیلمہ کذاب، مسیلمہ اس کا نام تھا، کذاب بعد میں، کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا. اب سمجھ گئے نا؟ کچھ ہوتے بہت بڑے سچے، کچھ بہت ہی بڑے جھوٹے. اب اس نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں. تو لوگوں نے کہا بھی رسول خدا نے کہا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے، تو بھی کوئی معجزہ دکھا. تو کہا بتاؤ محمد نے کیا معجزہ دکھایا تھا؟ کہا وہ نابینا کو ہاتھ لگاتے تھے بینائی آ جاتی تھی. تو انہوں نے کہا نابینا لیا. پورے مدینے میں لوگوں نے تلاش کیا، نابینا کوئی نہیں ملا. ایک کانا مل گیا. کانا سمجھتے ہیں؟ ایک آنکھ نہیں تھی. کبھی اس کو لے آؤ. تو اس نے ہاتھ لگایا، وہ جو دوسری آنکھ تھی وہ بھی چلی گئی. چلتے رہیے گا. تو دوسری آنکھ بھی چلی گئی. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اس بیچارے کانے کا کیا قصور؟ قصور ہے جو ایرے غیروں سے معجزے کا تقاضا کرے. چلتے رہیں گے. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تیرا معجزہ جھوٹا ثابت ہو گیا. کہا ایک اور معجزہ بتاؤ. کہ رسول اسلام خشک کنویں میں لعاب دہن ڈالتے تھے، پانی بھر جاتا تھا. انہوں نے کہا کنواں تلاش کرو جو خالی ہو، خشک کنواں تلاش کرو. تلاش کیا، خشک کنواں نہیں ملا. ایک کنواں تھا جس میں بہت تھوڑا سا پانی تھا. کبھی آ جا. اس نے آ کے تھوکا، وہ پانی بھی خشک ہو گیا. اب لوگ ڈرنے لگے کہ بھئی یہ نحس ہے، جو کہتا ہے اس کا الٹ ہوتا ہے. توجہ، لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آیا جسے اللہ بناتا ہے، نہیں ہے مجمع، جسے اللہ بناتا ہے، چاہے نبی بنائے چاہے امام، جسے اللہ بناتا ہے وہ سچے معجزے دکھاتا ہے. جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ معجزے نہیں دکھاتا، وہ منحوس ہوتا ہے. گھبرا کے نہ سنیے گا، چلتے رہیے گا. عزیزان گرامی، جو اللہ والے ہوتے ہیں بس انہی کو وسیلہ بنائیں. ہم سے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تمام اولیاء ہیں، کیوں کسی اور سے نہ مانگے؟ ہم کہتے ہیں ہم احترام تمام اولیاء کا کرتے ہیں. ایک شرط ہے، در آل محمد کے فقیر ہوں. کوئی بھی ولی ہمیں قبول ہے، لیکن اگر آل محمد کو مانتا ہو، اور اگر آل محمد کو نہیں مانتا تو ہم اسے نہیں مانتے. لیکن ہم اوروں سے پھر کیوں نہیں مانگتے؟ آل محمد ہی سے کیوں مانگتے ہیں؟ بھئی ہم کہتے ہیں بھئی یہ جب مانگ کے انہی سے دیں گے. جس کسی سے بھی کہیں یہ آل محمد کے در پہ آئیں گے تو ہم آل محمد کے در پہ خود کیوں نہ آ جائیں؟ ہمیں پتا ہے یہ سارے اولیاء کو عطا کرتے ہیں، یہاں سے ولایتیں بنتی ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا، سید علی آغا قاضی نے کہا جو کوئی ولی بنتا، یہاں پیش کیا تھا کسی اور مقام پہ، یہاں نہیں پڑھا. ایک جملہ یہاں پہ پیش کر دو، کسی اور مقام. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نوٹ پہ پڑھا ہوگا کیونکہ یہ وہاں پہ نہیں تھے اور یہ یہاں نہیں تھے. مجھے یاد آ رہا میں نے کسی گھر پہ پڑھا. جملہ سنیے گا عزیزان گرامی سارے مجمع کو. سید علی آغا قاضی طباطبائی بہت بڑا نام ہے ہمارے حوض نجف کا، بہت پہنچے ہوئے تھے. کئی سو سال میں علماء کہتے ہیں اتنا بڑا عارف نہیں آیا. ان سے کسی نے پوچھا تھا آغا یہ معجزہ مولا علی نے دکھایا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا ایک ہفتے کی مہلت دو، میں ایک ایسی مخلوق کو جانتا ہوں جو نبی سلیمان کے زمانے سے ہے، وہ جناب امیر کے زمانے میں ان کی خدمت میں رہا کرتا تھا، پوچھ کے بتاؤں گا. ایک ہفتے بعد واپس آئے. کہا وہ دور رہتا، پوچھ کے آئے. کہا بتائیے معجزہ مولا نے دکھایا تھا یا نہیں؟ کہا مولا نے معجزہ دکھایا تھا. کہا آپ کو اتنا یقین کیسے؟ کہا کیونکہ اس نے آنکھوں سے دیکھا تھا. چلیے گا، یعنی اتنے پہنچے ہوئے تھے. علامہ طباطبائی، آغا بہجت، یہ سب ان کے شاگرد تھے. مرحوم آغا خوئی، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے. تو وہ مرحوم فرماتے تھے، کہتے تھے کہ یہ آغا آپ کو اتنا مقام کیسے ملا کہ مراجے آپ کے پاس پڑھنے آتے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نجف میں مولا کی زری پہ بہت عبادت کرتا تھا، بے انتہا اعمال، تہجد، سب کچھ زری پہ مولا کی. کہا ہر شب جمعہ کربلا جاتا تھا، ہر شب جمعہ نجف سے کربلا. تو ہمیشہ علماء میں، مومنین میں، شیعوں میں رسم ہے کہ پہلے مولا عباس کی زیارت کرتے ہیں، اجازت لے کے پھر مولا حسین علیہ السلام کی زیارت. تو مولا عباس علیہ السلام کے یہ دنیا میں رسم شیعوں. تو کہتے ہیں میں وہی مولا عباس کی پہلے زری پہ آیا اجازت لوں. تو میں نے عربوں میں عام دیکھا، ایرانیوں میں بھی ہے.
اگر کوئی زیادہ بیمار ہوتا ہے نا تو ماں باپ اسے باندھ جاتے ہیں زری پہ. مشہد میں مولا رضا کی زری پہ, قم میں جناب معصومہ کی, نجف میں مولا علی کی. سنیں گے واقعہ؟ سارا مجمع ہے میرے ساتھ؟ تو کہتے ہیں کہ بھی تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک مجذوب سا نوجوان تھا. مجذوب سمجھتے ہیں؟ دیوانہ نہیں تھا, لیکن اس کی عقل جو ہے کامل نہیں تھی. کچھ سادگی تھی, عقل پوری نہیں تھی. اس کے والدین اسے حضرت عباس کی زری پہ باندھ گئے تھے حرم میں. تو وہ کہاں باہر بیٹھا رہتا تھا. مجذوب ہے نوجوان, توجہ ہے. تو میں نے دیکھا یہ مجذوب نوجوان ہے, باب قبلہ پہ یا جناب عباس علیہ السلام کے جو حرم کا در تھا وہاں بیٹھا رہتا تھا. مجذوب ہے. کہ میں نے اذن دخول پڑھا, اجازت لی مولا عباس کے حرم میں داخل ہونے کی, اور اندر گیا. سامنے زری نظر آ رہی ہے, میں در پہ کھڑا ہوں اور زیارت پڑھ رہا ہوں. زیارت پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے کان میں آواز آئی کہ تمام دنیا کے اولیاء کے اور سید الاولیاء یعنی جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, تو کہا دنیا کے شاہ نجف کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات. تو کہا, اب غور سے سنیے گا, کہا تمام دنیا کے اولیاء اور سید الاولیاء کے درمیان واسطہ حضرت عباس ہے. بات پہنچ گئی؟ کوئی بھی ولی تب تک ولی نہیں بنتا جب تک اس کے پروندے پہ عباس دستخط نہ کر دیں. اب پہنچی بات. کہ علی ابن ابی طالب کسی کی فائل دیکھتے ہی نہیں. اب پہنچ رہی ہے. یہ فائل مولا تب دیکھتے ہیں جب عباس دستخط کر دیں, اگر پہنچ جائیں. تو کہا جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میرے بدن میں لرزہ سا طاری ہو گیا, رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے پلٹ کے دیکھا کیونکہ میں حضرت عباس کے حرم میں کھڑا تھا. دیکھا تو وہی مجذوب لڑکا تھا جو میرے کان میں بات کہہ کے گیا تھا. اس مجذوب لڑکے نے بات کہی چلا گیا. کہ میں سمجھ گیا یہ اس نے نہیں کہا. وہ کہتے ہیں مجھے پورا یقین تھا یہ جملہ اس نوجوان نے نہیں کہا, مولا عباس نے اس سے کہلوایا. آج جناب عباس عطا کرنا چاہ رہا ہے. کہ ایک مرتبہ میرے پہ کیفیت طاری ہوئی, آنسو بہنے لگے, میں تڑپنے لگا, پورا بدن کانپ رہا تھا. میں نے فوراً زیارت نامہ رکھا, ذریعہ مقدس کو دیکھنے لگا. جیسے ہی میں جا رہا تھا لگ رہا تھا دروازے کھل رہے ہیں, میں حضرت عباس کی زیارت کر رہا ہوں. کہ میں زری پہ گیا, دونوں ہاتھ رکھے اور ایک جملہ کہا, اے غازی عباس اپنے بابا سے میری سفارش کر دیں. کہ اس دن مجھے یقین ہو گیا جناب عباس نے دستخط کر دیے. کہ اب جب میں نجف آیا تو مجھے محسوس ہوا نجف کی زری بھی کھلی ہوئی ہے. کہ وہ دن تھا کہ علی نے مجھ پہ وہ عطا کی جو پہلے نہیں ہوئی تھی, کیونکہ عباس ابن علی نے دستخط کر دیے تھے. چادریں چلا دیں. ماشاء اللہ. بس بھائی جناب عباس کے نام پہ جو بھی یہ بآواز بلند صلوات پڑھتے چلے جائیں گے. اپنے اپنے تمام مرحومین کی بخشش کے لیے, تمام شہداء کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. وعجل فرجہم. جناب امام جو بھی جو بھی صلوات پڑھے گا دل کی مراد پائے گا.
محمد اپنی اپنی عبادتوں کی ان مجالس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. وعجل فرجہ. بس بھائی بس بھائی زیادہ زحمت نہیں دوں گا. جانتا ہوں بہت سے لوگ باہر کھڑے ہیں. جہاں تک میرا اب سینے میں دم ہے طاقت ہے میں پڑھوں گا. بس بھائی پیش کر رہا ہوں. یقین مانیے جو میری حالت ہے میں ہی جانتا ہوں, لیکن پھر بھی میں آپ کی خدمت میں مطالعہ پیش کروں. یہ دعا عجیب و غریب شے ہے کہ تمام کی تمام وہ چیزیں جو بلا کی شکل میں آتی ہیں, یہ دعا ساری بلاؤں کو ٹال دیتی ہے. بھائی دو ہی چیزیں معصوم نے فرمائی ہیں جو بلاؤں کو ٹالتی ہے, ایک دعا, دوسرے صدقہ. معصوم فرماتے صدقہ نکالو تو بلائیں ٹلتی ہیں, دعا کرو تو بلائیں ٹلتی ہیں. کہ سب سے زیادہ ایک عام انسان کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے ماں کی. کیسی بھی ماں ہو, ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اللہ نے اپنی رحمت کا مظہر ہماری زندگیوں میں ماں کو بنایا. اب کوئی بھی آدمی اگر دعا چاہے تو ماں سے کہے میرے لیے دعا کیجئے. اور شاعر نے بڑے عجیب انداز سے کہا ہے, ماں بھی جہاں میں رحمت پروردگار ہے, اولاد کے چمن میں انوکھی بہار ہے. اور دوسرا شاعر کہتا ہے کہ ماں کے عوض اے ارض و سماوات کے مالک, دے ساری خدائی بھی تو میں لے نہیں سکتا. مل سکتا ہے یا رب مجھے سب کچھ تیرے در سے, ایک ماں کا بدل تو بھی مجھے دے نہیں سکتا. ماں ہے. تو اب یہ کربلا کی ماؤں کی زندگی پڑھیے, عجیب و غریب زندگی ہے. اتنی قربانیاں دے کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعائیں مانگ رہی, ہماری تمام قربانیاں قبول فرما. میں دعا کے عنوان سے دو یہاں پہ روایات پیش کرنا چاہتا ہوں, دو واقعات اگر سننا چاہیں گے. اگر سب سننا چاہتے ہیں تو جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات. وعجل فرجہ. بس بھائی شب عاشور ہے, بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. 2 بجنے والے ہیں انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا 2:30 بجے سے پہلے مصاحب سمیت مکمل کروں. بس بھائی عجیب و غریب شب ہے. شب عاشور شب قدر سے کم نہیں ہے استجابت دعا کے لیے. شب قدر میں اتنی دعائیں قبول نہیں ہوتی جتنی شب عاشور میں ہوتی ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہاں لوگ روتے نہیں ہیں, رونے سے دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ شب قدر ہے. آئیں ذرا 2 روایات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی نے آ کے جناب امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کہا, مولا ایک مقام ہے, وہاں سے جب لوگ گزرتے ہیں تو وہاں انہیں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں. تو مولا نے کہا اب نہیں لوٹیں گے. وہ جو ڈاکو تھا نا, اس کے خواب میں مولا آئے, اس سے کہا سب میری زیارت کے لیے آتے ہیں, تو کب آئے گا؟ صبح اٹھا, لوگوں سے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا, میں تو بہت گنہگار ہوں, چور ہوں, ڈاکو ہوں, میرے خواب میں کیوں آئے؟ کہا پتہ نہیں, شاید خواب سچا نہ ہو. اب ایک مرتبہ ایک آدمی آیا مومن, کہا مجھے امام رضا نے بھیجا. کہا میرے نام سے بھیجا؟ کہا نام لے کے. کہا اس سے کہنا تو کب آئے گا میری بارگاہ میں؟ کہا مولا سے جا کے کہنا میں بہت گنہگار ہوں, میں چور ڈاکو ہوں, میں گنہگار ہوں اس لیے نہیں آتا. اس نے ایسے ہی جا کے مولا سے کہا مولا وہ کہتا ہے میں چور ہوں ڈاکو ہوں, کس منہ سے آؤں؟ مولا نے کہا میرے پاس صرف نیک نہیں آتے, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. اس سے کہو آئے تو صحیح, جتنا بھی گنہگار ہو. اب ایک مرتبہ سوچنے لگا مجھے امام نے بلایا ہے, اس کردار سے کیسے جاؤں؟ توجہ. سوچنے لگا میں نے اتنی چوریاں کی, اتنی ڈکیتیاں کی, کس منہ سے جاؤں؟ تو پھر کہا اچھا توبہ کر لیتا ہوں, مولا سے ملنے جا رہا ہوں. لوٹا ہوا مال لوٹانے لگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. لوٹا ہوا مال سب کو لوٹانے لگا. لوگوں نے کہا بھائی جب تم نے لوٹ لیا تھا ہمیں بھی تمہارا ڈر لگتا ہے, لوٹانے کیوں آئے ہو؟ کہا میں نہیں لوٹا رہا تھا, مجھے مولا نے بلایا ہے. جاؤں تو کس منہ سے جاؤں جب تک سب کی امانتیں لوٹا نہ دوں. اب روتا ہوا پہنچ تو گیا, پھر شرمندہ, میں نے لوٹا دیا لیکن پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. توجہ. اب وہ کھڑا سوچ رہا تھا, رو رہا تھا, مولا کے کیسے جاؤں گھر میں, کیسے بارگاہ میں جاؤں؟ مولا نے خود دروازہ کھولا, کہا آ جا. جب ہم نے توفیق دی آنے کی تو ہم ہی قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں. عزیزان گرامی یہ بارگاہیں ایسی ہیں. دوسرا پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ نے نام سنا ہوگا شیخ بہائی کا, ہم حرم امام رضا میں دفن ہے, بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے آرکیٹیکٹ تھے, تمام علوم کے ماہر تھے, ان کے کشکول ہے.
تو وہ مختلف علوم کے ماہر تھے. جملہ غور سے سنیے گا, میں اسی پہ تمام کر دوں گا. اگر یہ میں نے بات پہنچا دی, میں سمجھتا ہوں میری آج کی مجلس ہو گئی. شیخ بہائی مختلف علوم کے ماہر تھے, علم جفر جانتے, تمام علوم جانتے تھے اس زمانے کے. علم جفر سمجھتے ہیں نا, بہرحال وقت نہیں, تو بہت ماہر تھے. ایک بس بھائی شیخ بہائی ایک تعویذ لکھنے لگے. کہا یہ جو مولا رضا کے حرم کا صدر دروازہ ہے نا, اصل دروازہ, بڑا دروازہ, مین ڈور, کہا اس پہ یہ تعویذ لگاؤں گا. لوگوں نے کہا کیا ہے یہ تعویذ؟ کہا تم نہیں جانتے, بس مجھے معلوم ہے, یا مولا رضا کو یہ مجھے عطا ہے. اب وہ تعویذ لگانے لگے, سب پوچھنے لگے کیا معاملہ ہے؟ کہا ایسا تعویذ میں نے بنایا ہے کہ کوئی گنہگار دروازے سے اندر آ ہی نہیں سکے گا. نہیں ہے لوگ, کوئی گنہگار, لوگ ائمہ پہ تعجب کرتے ہیں, ان کے خادم ایسے ہوتے ہیں. کہ میں نے ایسا تعویذ لکھا ہے دروازے پہ کہ کوئی گنہگار اندر نہیں آ سکے گا, صرف نیک آدمی آئے گا, مومن اندر آئے گا. خود ہی سفر میں گئے ہوئے تھے, واپس آئے, کہا وہ تعویذ اتار دو. کہا تعویذ اتار دو. کہا کیوں؟ آپ نے اتنی محنت سے اسے لکھوایا تھا. کہا میں نے خواب میں مولا رضا کو دیکھا. کہا اے شیخ بھائی تعویذ اتار, صرف نیک نہیں آئیں گے میرے پاس, ہر گنہگار کو آنے دے, میرے پاس آ کے توبہ کرنے دے. تو روکنے والا کون ہے؟ یہ میرے زائر ہے. میرے زائر ہیں, سب کو آنے دیں. میں شب عاشور کے حساب سے پیش کر رہا, کوئی بھی آئے آنے دیں, حسین کے ہے. ایک موجودہ معاصر شاعر نے کہا شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے. شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے, زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مزہ تو تب ہے کہ جب حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص, یعنی رسول خدا کی بارگاہ میں جناب امیر کہیں, حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گنہگار بہت ہے مگر حسین کا. بس بھائی یا علی, بس بھائی چلتے رہیے گا میرے ساتھ. میں انشاءاللہ, آپ لوگ پڑھیں بعد میں. بس بھائی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. شب عاشور ہے, اس سے پہلے کہ مولا حسین کے مسائل پڑھوں, آپ کے یہاں ہمیشہ ہوا نہیں کرتے تھے. چند برس پہلے جب میں نے پڑھا تو کہا کہ نہیں, خود مولا حسین کے بھی مصائب اس شب عاشور میں ہونا ضروری ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ مولا حسین کے کچھ جملے مصائب کے پڑھوں, میں تفصیل سے آج اگر کہیں ایک ایک دو دو گھنٹہ مصائب پڑھ سکتا ہوں. مولا حسین کے مصائب بہت زیادہ ہیں, میرے ساتھ چلیے گا. شب عاشور ہے, مولا نے شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ دعا کے لیے, میرا موضوع دعا ہے, ایک حصہ دعا کے لیے, ایک حصہ اہل بیت کے لیے, اور ایک حصہ اصحاب کے لیے. تو مولا پہلے خدا کی بارگاہ میں بیٹھے, اس طرح سے آوازیں آ رہی تھی دعاؤں کی. میرا دل کہتا ہے مولا کہہ رہے ہوں گے پروردگارا میری بہنیں گلیوں بازاروں میں لے جائی جائیں گے, پروردگارا انہیں صبر دے دے, میری بیٹیوں کو صبر دے دے. بس بھائی مولا نے بہت سی دعائیں کی. دوسرا حصہ اہل بیت کے لیے. جانتے ہیں سب سے پہلے کس کے خیمے میں آئے؟ جناب زینب کبریٰ کے. اور آنے کے بعد کہنے لگے بہن, اب مولا جانتے ہیں دلاسوں کا وقت چلا گیا, اب دلاسے دینے کی بات نہیں ہے. کہ بہن کل سب مارے جائیں گے. اب مولا نے نام لے لے کے بتانا شروع کیا. کہ زینب کل عباس مارے جائیں گے. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. کہا زینب کل اون و محمد مارے جائیں گے. پھر کہا علی اکبر مارے جائیں گے. سب کا بتایا, آخر میں کہا زینب میں بھی کل ذبح کر دیا جاؤں گا. جناب زینب رو رہی ہیں. ایک مرتبہ جملہ کہا کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان تو لے لیا. نانا کو اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے, بابا کو اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے, بھیا حسن کو اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے,
کہیں آپ کو کوئی چھوڑ کے چلا تو نہیں جائے گا؟ ابھی مولا حسین نے جواب نہیں دیا تھا. حفاظت کرنے والوں میں جناب حبیب بھی تھے. جناب حبیب کے کان میں آواز پڑ گئی کہ جناب زینب کہہ رہی ہیں آپ نے امتحان لے لیا. جانتے ہیں جناب حبیب نے کیا کیا؟ آواز دی، او انصار حسینی خیموں سے باہر آ جاؤ، علی کی بیٹی کو تمہارے حوصلوں کا امتحان چاہیے. ایک مرتبہ سب باہر آ گئے. جناب حبیب نے تلوار کھینچی، کہا بی بی اگر آپ حکم دیں ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں قلم کر دیں گے. جناب زینب رونے لگی. رو کے کہا اماں حسین کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں. بی بی نے بہت گریہ کیا. کہا ماں اتنے وفادار اصحاب. بس بھئی رات گزرتی رہی. مولا حسین اہل بیت کے مختلف خیموں کے خود جا کے دیکھتے رہے. ایک خیمے کے باہر آئے تو ایک بی بی کہہ رہی تھی پروردگارہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی، اگر اولاد ہوتی میں حسین پہ قربان کر دیتی. بس یہ جملہ سننا تھا. مولا حسین آنا چاہتے تھے، دیکھا جناب عباس آ گئے. کہا بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی پیش کروں گا. جناب ام کلثوم سے کہا کہ حبیبی آپ کی طرف سے میں جاؤں گا. بس بھئی آرام سے روئیے گا، آرام سے، مجھے جلدی نہیں ہے آج، میں آرام سے پڑھوں گا، سانس لیتے رہیے گا، گریہ خوب کیجیے گا آرام سے. بس بھی اس کے بعد مولا حسین ایک ایک خیمے کے جتنی بھی بیویاں تھیں نا سب کو سن رہے ہیں. ایک بی بی بار بار کہہ رہی ہے پروردگارہ میں علی اکبر کے بغیر جی نہیں سکتے. پھر ایک بی بی کے جملے سنے. وہ دو بیٹوں کے ہاتھوں میں بال ڈال کے کہتی، بالوں میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے میرے شیرو کل ماموں کے دشمن کو مار دینا. اے میرے شیرو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، ماموں کے دشمن عمر سعد کا سر قلم کر دینا. مولا نے سنا ایک بی بی کہہ رہی ہے علی اصغر بیٹا ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجے گی. بیٹا ابھی آپ چلنے لائق نہیں ہوئے ہیں، بیٹا آپ کیسے جائیں گے؟ پھر خود ہی کہا بیٹا جب کل بابا کو تیر لگے نا آپ اپنے گلے پہ لیجئے گا، بابا کو تیر نہ لگنے دیجئے گا. اجرکم اللہ. ہر ماں اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہے. میرا دل کہتا ہے شب عاشور میں مدینے میں کچھ بیویاں بہت رو رہی ہوں گی. ایک جناب ام البنین کا دل بڑا مچل رہا ہوگا، ہائے میرے چاروں بیٹے کربلا میں ہیں. بی بی جانتے بار بار کیا کہتی تھی پروردگارہ میرے چاروں بیٹے حسین پہ قربان، مولا حسین کو بچا لے. وہاں جناب ام سلمہ بھی ہیں. جانتے ہیں ان کے پاس کون سی بی بی ہیں؟ بی بی کا نام ہے فاطمہ صغرا. وہ بی بی بار بار رو کے کہتی ہے نانی اماں میرا دل بڑا پریشان ہے، آج رات مجھے نیند نہیں آ رہی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں نے تو بھی مسائل پڑھے ہی نہیں ہیں. شب عاشور گزر گئی، صبح عاشور ہوئی. مولا حسین نے کہا علی اکبر میرے لال آج آپ اذان دیجئے. جناب اکبر نے اذان دی. اللہ اکبر. ساری بیبیاں تڑپنے لگی، ماں تڑپنے لگی. بہنوں نے کہا علی اکبر کی آواز میں بڑا درد ہے، سن کے روئیے گا، کوئی آج آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے، شب عاشور ہے. بس بھائی اس رات میں پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں، ہلال ابن نافع جو 4 راوی ہیں نا جنہوں نے مقتل لکھا ہے ان میں سے حمید ابن مسلم ہے، ان میں سے ہلال ابن نافع وہ کہتا ہے میں نے دیکھا مولا حسین مقتل میں اتر گئے شب عاشور اور مختلف جگہوں پہ جا جا کے رو رہے ہیں. خود جگہ دیکھتے ہیں، کسی جگہ پہ علی اکبر کو برچھی لگنی ہے، کہیں علی اصغر کو تیر لگنا ہے، کہیں عباس کے بازو قلم ہونے ہیں. خود دکھا رہے ہیں. ہلال ابن نافع کہتا ہے مجھے دکھا رہے ہیں. نافع ابن ہلال کہہ لے یا ہلال ابن نافع، مولا خود دکھا رہے ہیں. کہا ہلال رک جاؤ، آگے نہیں آ سکتے. کہا مولا آگے کیا ہے؟ کہا آگے میرا مقتل ہے. کہا مولا میں کیوں نہیں آ سکتا؟ کہا میری ماں میرے مقتل کی صفائی کر رہی ہے. رک جاؤ. سنیں گے؟ بس بھائی رات گزر گئے، صبح ہوئی، شہادتیں شروع ہو گئیں. اب ظہر کے بعد عصر سے پہلے مولا حسین خیموں میں آخری ودا کے لیے آئے.
میں شہادت نہیں پڑھوں گا، 3 وداعیاں پڑھوں گا، اگر آپ برداشت کر سکیں تو پھر شہادت پڑھوں گا، نہیں تو روک دوں گا۔ اب مولا کی پہلی وداعی کس سے ہے؟ مولا سجاد سے۔ مولا حسین خیموں میں آئے، پہلے اس خیمے میں گئے جہاں مولا سجاد چٹائی پہ لیٹے تھے۔ میری طرف دیکھیے گا، بیمار امام چٹائی پہ لیٹے ہیں، مولا حسین نے دایاں بازو پکڑا اور امام سجاد سے کہا سجاد میں اسرار امامت سونپنے آیا ہوں۔ مولا سجاد کی آنکھ کھلی، خود فرماتے ہیں جیسے میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان، پورے بدن سے خون بہ رہا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے مولا حسین کو دیکھا، پھر رو کے جملہ کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بابا اینا اینا امی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہے؟ مولا حسین نے کہا قد قتل، سجاد آپ کے چچا عباس مارے گئے۔ مولا سجاد نے کہا بابا اینا اینا اخی علی الاکبر، میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ اب مولا حسین نے بھائی کو بھائی کی شہادت کی خبر نہیں دی، بس ایک جملہ کہا سجاد کب تک پوچھتے رہیے گا، میں کب تک بتاؤں گا؟ سجاد مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں۔ سجاد سب مارے گئے، سجاد کوئی نہیں رہا۔ اب ایک مرتبہ مولا نے بازو پکڑا، کچھ وصیتیں کی، میں صرف 2 وصیتیں پیش کروں گا، جو دیکھ سکتا ہے میری طرف ضرور دیکھے، جو نہیں دیکھنا چاہتا آنکھیں بند کر لے۔ جانتے ہیں کیا کہا مولا نے؟ کہا سجاد جب آپ مدینے واپس جائیے گا میرے ماننے والوں سے جب ملیے گا، سجاد میرے ماننے والوں سے کہیے گا شیعتی مہما شربتم ما اعذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا، میں رسول کا وہ نواسا ہوں جسے بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ بھائی ایسے روئیں گے تو کوئی بے ہوش ہو جائے گا، سانس لے لیں، سانس لے لیں، میں بھی پڑھوں گا۔ مولا نے 2 مرتبہ آپ کو یاد کیا، عزادارو 2 مرتبہ مولا حسین نے یاد کیا۔ ایک مرتبہ کا جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس یاد کرنا، دوسرا جانتے ہیں کون سا موقع؟ مولا فرماتے ہیں یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا، لیکن کسی نے میرے بچے پہ رحم نہیں کھایا۔ ہائے ہائے، بس بھائی یہ مولا کی پہلی وداعی ہے، مولا کی ابھی میں نے پہلی وداعی پڑھی ہے۔ کس سے ودا کیا؟ مولا سجاد سے۔ دوسری وداعی سنیں گے؟ دوسری وداعی جناب زینب سے۔ مولا حسین اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھی۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا زینب مجھے پرانا لباس لا دو۔ ساری بیبیاں آ گئیں جناب زینب کے خیمے میں، مولا نے اپنی ابا قبا پہ پرانا لباس پہنا اور ایک مرتبہ رو کے کہا بہن خدا حافظ، زینب الوداع، زینب میں نے سجاد کو آپ کو سونپا، میں نے سکینہ کو آپ کو سونپا، میں نے رقیہ کو آپ کو سونپا، سب کا نام لے کے کہا زینب سب آپ کے حوالے۔ چلے مولا حسین، میری طرف دیکھیے گا، ابھی در خیمہ پہ نہیں پہنچے تھے، جناب زینب نے آواز دی محلن محلن یا آخی، بھیا آہستہ بھیا آہستہ، ابھی باہر نہ جائیے گا۔ جناب زینب تیزی سے آگے بڑھی، کہا بھیا ذرا گریبان چاک کیجئے۔ مولا حسین نے گریبان کھولا، بی بی زینب نے قدموں کو اٹھایا، گلے کو چومنا شروع کیا۔ کہا بہن کیا بات ہے، گلے کو کیوں اتنا چوم رہی ہیں؟ کہا بھیا اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری مرتبہ ودا کے لیے آئے میری طرف سے گلا چومنا۔ نہیں میرا بچہ، نہیں ابھی بیٹھ جا، بس بھئی ابھی زیارت نہیں آئے گی۔ مولا حسین نے دیکھا بہن بار بار گلا چوم رہی ہے، بھئی رک کے سانس لے لیں۔ کہا اماں نے کہا تھا حسین زینب جب حسین آئے نا میری طرف سے گلا چومنا، اس گلے پہ خنجر نے چلنا ہے۔
میری طرف دیکھیے گا. اب ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا زینب اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے. بی بی نے چادر ہٹائی. مولا نے چومنا شروع کیا. کہا بھیا کیا بات ہے, کیوں اتنی کلائیاں چوم رہے ہیں؟ کہا بابا نے کہا تھا حسین جب آخری مرتبہ زینب سے ملو کلائیاں چومنا, ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا ہے. اجرکم اللہ. برداشت کر پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کوئی برداشت کر پائے گا. آپ میں طاقت ہی نہیں شہادت سن سکیں. مجھے لگتا ہے کوئی بے ہوش ہو جائے گا. سنیں گے جملے؟ مولا حسین نے بہن سے ودا کیا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا سن لیجئے. مولا نے بہن سے ودا کر لیا, بیٹیوں سے ودا کیا, باہر آ گئے. جب خیمے سے باہر آئے, مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں جب مولا خیموں سے باہر آئے نا تو نظر یمینا و نظر شمالا. مولا حسین نے پہلے دائیں طرف دیکھا, پھر بائیں طرف دیکھا, پھر بڑی حسرت سے کہا او عباس, او علی اکبر, او قاسم, او حبیب, میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا, مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. اہل سنت کا راوی حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آ گئے. کہا بھیا ابھی زینب زندہ, میں آپ کو سوار کراؤں گی. بی بی نے بازو پکڑا. بی بی نے مولا حسین کو سوار کرا دیا. مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا, ذوالفقار پہ ہاتھ رکھا, کہا زلجنا آگے بڑھ. مولا نے ایڑ لگائی, زلجنا آگے نہیں بڑھا. مولا نے دوسری مرتبہ کہا زلجنا آگے بڑھ, پھر بھی زلجنا آگے نہیں بڑھا. اب تیسری مرتبہ مولا نے جملہ کہا زلجنا میرے بھائی مارے گئے, میرے بیٹے مارے گئے, میرے اصحاب مارے گئے, کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور تھا, آنسو بہنے لگے, سر جھکا کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا. مولا نے دیکھا زلجنا کے پچھلے قدموں سے ایک چھوٹی سی بچی لپٹی ہوئی ہے. پکڑے میرے بھائی کو, پکڑے نہیں, کوئی بے ہوش ہو جائے گا. مولا زلجنا سے اترے, بچی سے کہا سکینہ کیا بات ہے, آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ جناب سکینہ نے کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سنیں گے؟ جناب سکینہ نے کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے نا, میں پانی لینے جا رہا. جناب سکینہ نے کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے, بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے, بابا مت جائیے, بابا جو جاتا واپس نہیں آتا. بابا مت جائیے. جناب سکینہ سے مولا حسین نے کہا بی بی بیٹی میں نے اپنے نانا سے بچپنے میں وعدہ کیا تھا, بیٹی میں وعدہ پورا کرنے جا رہا. اب جناب سکینہ نے کہا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لے. مولا حسین خاک کربلا پہ لیٹ گئے, چھوٹی سی بیٹی کو سینے سے لگایا. میں بھی بیٹیوں والا ہوں. مولا نے بہت زور سے پیار کیا, رخساروں کو چوما, کانوں کو پیار کیا. میری بیٹی خیمے میں واپس چلی جائیے. پھر ایک جملہ کہا, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سن لیں. سنیں گے مولا نے کیا کہا؟ کہا سکینہ آج رات ماں جہاں سلائے سو جائیے گا, ضد نہ کیجیے گا, مجھے بابا کے پاس جانا ہے. بی بی نے ایک جملہ کہا بابا اب میں نہیں روکوں گی. بابا آپ جا رہے ہیں نا, بابا کوئی بات نہیں چلے جائیے. بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے, بیٹیوں کا بھی حق ہے. بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے, بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے. بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ میری طرف دیکھیے گا, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیں, سب میری طرف دیکھیں. جناب سکینہ نے کہا بابا میرے حصے میں کیا آیا؟ مولا حسین نے خاک کربلا اٹھائی, جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی. جناب سکینہ نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟
کہ بیٹی آپ کے حصے میں قید آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے، آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کتنے لوگ بے ہوش ہوگا، مجھے بتاتے ہیں میری بہنیں بھی بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ آخری جملے نہیں پڑھ رہا۔ مولا حسین نے بیٹی سے وداع کیا، مولا حسین چلے، مقتل میں اترے، حملہ کیا، دوسرا حملہ کیا، تیسرا حملہ کیا، آسمان سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے زلجنا کو روکا، بس زلجنا کو روکنا تھا۔ عمر سعد نے کہا تیر چلاؤ، چاروں طرف سے تیر آنے لگے، پورے جسم میں تیر تھے، کربلا میں زلزلہ آنے لگا۔ ایک بہن خیمے سے باہر نکل آئی، نام زینب ہے، بی بی طلہ زینبیہ پہ آئی۔ ایک مرتبہ دیکھا ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے، چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے، بی بی نے پہچانا نہیں یہ حسین ہے۔ ایک مرتبہ کہا انت اخی، کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ مولا نے نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں۔ جناب زینب کو دیکھا، کہا یا زینب ارجعی الی الخیام، زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، ابھی شمر میرا امامہ اتارے گا، بالوں میں ہاتھ ڈالے گا۔ رک جائے، مولا حسین زمین پہ آئے، سینے میں تیر تھے، پیشانی زمین پہ نہیں لگی۔ عمر سعد نے کہا کوئی آگے بڑھو، حسین کا سر قلم کرو۔ شمر نے امامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر اٹھایا، خنجر چلا۔ میں نے تمام کر دیا، نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھ رہا۔ ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ سن لیجئے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، پہلا خنجر چلا، جناب آدم نے رخ موڑ لیا، کہا یا رسول اللہ اب آپ جانے اور حسین جانے۔ دوسری ضربت چلی، جناب نوح نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا۔ تیسری ضربت، جناب ابراہیم نے رخ پھیرا، ضربتیں چلتی رہی، سارے انبیاء نے رخ پھیر لیا، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک ضربت چلی، رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور حسین میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک اور ضربت چلی، علی مرتضیٰ نے کہا فاطمہ اب آپ جانے اور حسین میں نہیں دیکھ سکتا۔ جناب سیدہ آگے بڑھی، برقعے کا دامن پھیلایا، ہاتھوں کو گلے پہ رکھا، پروردگارا میں نے چکیا پیس کے پالا، یا حسین